جنرل سعید صاحب، یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے۔ ایک طرف علاقے کے ہمارے مسلم برادر اسلامی ملک ہیں، ان کے مابین بھی ایران، سعودی عرب، بحرین، یو اے ای ان میں کوئی گرم جوشی زیادہ پائی نہیں جاتی۔ دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو امریکہ کو سمجھانا، قائل کرنا، ایران کو سمجھانا، قائل کرنا، علاقے کے ممالک کو سمجھانا اور قائل کرنا، اور ساتھ اس بات پہ بھی نظر رکھنا کہ اسرائیل کوئی مزید ایسی سازش نہ کر دے جیسے اس نے کر دی گزشتہ روز لبنان پہ حملہ کر کے۔ کوئی ساری صورتحال کو سنبھالنا بہت ہی مشکل اور ٹیڑھا کام تھا۔ آگے آپ کے اوپر اس کی کیا رائے ہے؟ آگے کیسے بڑھے گا یہ سلسلہ؟ جی، ایک تو ندیم صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بہت ہی پیچیدہ صورتحال تھی۔ عام طور پہ جنگوں میں جو سیاسی وجوہات کی بنا پر یا نظریاتی وجوہات کی بنا پر یا معاشی وجوہات کی بنا پر یا کوئی ایسے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہوں جن کی بنا پر لڑی جائیں، تو ان میں شدت کا ایک لیول ہوتا ہے، اور جہاں پہ مذہبی جذبات، ریلیجیس سینٹیمنٹ بھی بیک کر رہا ہو ان باقی ساری وجوہات کو، وہاں پہ شدت بہت بڑھ جاتی ہے آگے۔ اور وہ ہم نے دیکھا کہ جس انٹینسٹی کے ساتھ، جس لیتھیلٹی کے ساتھ، جس پیس کے ساتھ خطرناک ہتھیاروں سے دونوں اطراف سے جو اٹیک ہوتے رہے 40 سے 41 دن مسلسل بغیر کسی وقفے کے، وہ مطلب پچھلے ماضی قریب میں تو اس طرح کی انٹینسٹی اور پیس اور کہیں نظر نہیں آیا۔ تو بہت پیچیدہ صورتحال تھی یہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب بات رہی اسپوائلر کی، تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسپوائلر ایک نہیں ہے، اسرائیل نہیں ہے صرف۔ جو ہمارے ہمسائے ہیں قریب قریب، وہ بھی ان میں بھی پوٹینشل ہے کہ وہ بھی اسپوائلر بن سکتے ہیں۔ اور جو دونوں طرف سے جو دونوں طرف سے ڈیمانڈز ہیں، جو دونوں طرف سے 15 اور 10 ڈیمانڈز ہیں، ان میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ بہت بڑی اسپوائلر نہ بھی کہیں تو رکاوٹ بن سکتے ہیں ان جو ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ ہو رہی ہے، اس کو تیزی سے کسی اچھی سمت میں جانے سے روک سکتے ہیں۔ بہت سارے نکات ایسے ہیں۔ جہاں تک اسرائیل کا رول ہے، یہ ہم سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اسرائیل جو بھی لیبنان میں کر رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو یو ایس کی طرف سے اس کی کہیں نہ کہیں کوئی ٹیسٹ سپورٹ نہیں ہے۔ یو ایس نے یہ جنگ اسرائیل کے لیے لڑی ہے۔ یو ایس کے کوئی اپنے ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی نے کہیں کوئی ایسی ان پٹ ان کو پچھلے 10 سال میں نہیں دی کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے بالکل قریب ہے، نہ ہی آئی اے ای اے نے کوئی ایسی ان پٹ دی ہے۔ تو اس جنگ میں زبردستی ان کو جن ذرائع سے لایا گیا وہ پوری دنیا میں ڈیبیٹ ہو چکے ہیں۔ تو ان کے لیے اتنی کاسٹلی جنگ لڑنے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ، جن کو بہت زیادہ سیاسی نقصان ہوا ہے اپنے امریکہ کے اندر، اور امریکہ کی سپر پاور ہونے کی جو ایک ساکھ تھی پوری دنیا میں، اس کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے۔ اکنامک جو لاسز ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں، تو ان نقصانات کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یو ایس کہتا ہے اسرائیل کو رکنے کو تو وہ نہ رکے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب اسلام آباد یو ایس کا ڈیلیگیشن پہنچ جائے گا، تو شاید اس کے بعد جو لبنان جو حزب اللہ کے اگینسٹ اسرائیل کر رہا ہے، یا تو وہ روک دے گا یا بہت کم کرے گا۔ اب وہ کر کیوں رہا ہے؟ ایران کے جو اتحادی اسرائیل کے ارد گرد ہیں، جن کو ویسٹ والے پراکسیز کہتے ہیں، اور ایران ان کو اپنا اتحادی سمجھتا ہے اور ان سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے 25-30 سال کا، ان میں سے حزب اللہ ہی ہے جس نے 13ویں-14ویں دن جنگ کے سے شروع کر کے اب تک اتنا نقصان اس جنگ سے پہلے اور جون 2025 کی جنگ میں اٹھانے کے بعد بھی مسلسل راکٹ داغتا رہا۔ وہ کچھ زمینی حملے بھی چند پوسٹوں پہ انہوں نے کیے اسرائیل کی ڈیفنس فورسز کے اوپر۔ تو اسرائیل تو اپنی ایک پوزیشن بڑی واضح اپنے لوگوں کو اور دنیا کو کر چکا تھا کہ انہوں نے حزب اللہ کو ڈیسیمیٹ کر دیے، ختم کر دیے۔ تو یہ ان کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ابھی ان کے پاس تھوڑا وقت ہے، اس میں وہ چاہیں گے کہ جتنا اور کرپل کر سکیں حزب اللہ کو، ان کی لیڈرشپ کو جتنا اور ٹارگٹ کر سکیں وہ کر لیں۔ لیکن امید یہ رکھنی چاہیے کہ ایک بلینک چیک نہیں ہوگا جو اسرائیل کر رہا ہے اس کے لیے اسرائیل کے پاس، اور یہ جلدی ختم ہو جائے گا۔